بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ آج کا قصہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کو احساس ہو چکا تھا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو بے حد فکر ہوئی کہ اب میرا وقت تو گزر چکا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بے حد فکر ہوئی کہ اپنے عزیز بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی رفقہ نامی اپنی بھتیجی سے کر دی۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو رفقہ سے 2 جڑواں بچے عطا کیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کا نام عیز رکھا جبکہ دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ یعقوب کا لفظ عقب سے نکلا ہے۔ عقب کا معنی ہے ایڑی۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جڑواں بھائی عیز کے ساتھ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی ایڑی پکڑے رکھی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام ایڑی کی مناسبت سے یعقوب رکھ دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ یعنی اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے اور اللہ کی شان ان میں سے ہر ایک کے آگے ایک مستقل خاندان بنا اور یہی 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک خاص مقام عطا فرمایا، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ 12 بھائی 4 ماؤں سے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام اولاد میں سے انہی 2 بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، اور آپ علیہ السلام ان دونوں سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھایا، بیٹا اپنا یہ خواب چھپا کے رکھنا، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مارے اسد کے تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی کہ اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تمہیں پیغمبری دے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا اور تم سردار بنو گے۔ باقی بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف اور بنیامین کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر ناراض رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے ایک بات کا ارادہ کیا کہ کسی طرح یوسف سے جان چھڑائی جائے کہ پھر ابا جان پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک بھائی نے بڑی چالاکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے چلے جائے اور وعدہ کیا کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ اجازت ملنے پر سب بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جنگل میں جا کر ایک ویران کنویں میں گرا دیا اور روتے ہوئے گھر آئے اور اپنے والد سے یہ جھوٹ بولا کہ ہم کھیلتے کھیلتے ذرا ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ یوسف پیچھے سامان کے پاس تھا، ہمارے پیچھے بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا اور ان کی قمیص دکھائی جس پر کسی جانور وغیرہ کا خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کہانی پر اعتبار نہیں کیا اور کہا کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تو قمیص کو کیوں نہیں پھاڑا؟ یہ کیسا بھیڑیا تھا
جس نے قمیص تو پاڑی نہیں اور یوسف کو قمیص کے اندر سے کہا گیا تم لوگ یہ جھوٹ بات مجھے بتا رہے ہو، لیکن میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں، وہی اس معاملے کو کھولے گا۔ پھر آپ علیہ السلام ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی کے غم میں روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آپ علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی۔ بہرحال ایک قافلہ مصر جا رہا تھا، راستے میں ایک کنویں کے پاس ٹھہرا۔ ایک آدمی نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام سب بھائیوں سے چھوٹے اور اس وقت ننھے بچے تھے، اس ڈول کے ساتھ چمٹ گئے اور ڈول کے ساتھ باہر نکل آئے۔ قافلے والے اس قدر خوبصورت بچے کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے، پھر انہیں ساتھ لے لیا اور مصر جا پہنچے۔ ان لوگوں نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام کو مصر کے وزیر خزانہ عزیز نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اب آپ وزیر خزانہ کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ آپ علیہ السلام جوان ہوتے گئے۔ اللہ نے آپ کو بہت عطیہ عطا فرمایا تھا۔ عزیز دیکھ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر حکمت اور عقل کا نور چمک ہے، اس لیے آپ علیہ السلام پر خصوصی توجہ دیتے تھے، لیکن عزیز کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام پر بری نگاہ رکھتی تھی۔ پھر اس نے ایک چال چل کر اور جھوٹا الزام لگا کر آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں آپ کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے۔ ان دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا اور آپ علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ آپ علیہ السلام سے اس کی تعبیر بتلانے سے پہلے انہیں ایمان کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور اس شراب کو چھوڑ دینے کو کہا۔ ان دونوں پر بادشاہ کے خلاف تختہ پلٹنے کی سازش کا الزام تھا۔ ان میں سے ایک شاہی باورچی جبکہ دوسرا شاہی محل میں شراب پلانے پر مقرر تھا۔ ان میں جو شاہی محل میں شراب پلاتا تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، جبکہ شاہی باورچی نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہے، پرندے آ کر ان روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے شخص کو یہ تعبیر بتائی کہ وہ پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، جبکہ دوسرے کو یہ تعبیر بتائی کہ اس کو سزائے موت ملے گی۔ پھر دونوں کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی۔ جب دونوں قید خانے سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے شاہی شراب پلانے والے سے کہا، جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو وہاں میرا ذکر کرنا اور اسے بولنا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر قید میں ڈالا ہوا ہے، مگر وہ باہر جا کر بھول گیا اور اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے جنہوں نے 7 موٹے گایوں کو کھا لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 سوکھے خوشے ہیں۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، بہت سے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ انہی دنوں میں اس شاہی ملازم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور آپ علیہ السلام کی نصیحت بھی یاد آئی۔ اس نے فوراً بادشاہ سے کہا کہ آپ کا مسئلہ میں فوراً حل کروا دیتا ہوں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر کو بتلا سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت قید خانے میں بے گناہ پڑا ہے۔ بادشاہ نے اس شاہی ملازم کو فوراً قید خانے بھیجا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ جائے۔ شاہی ملازم نے جا کر خواب کی تعبیر بیان کرنے کی
درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی: مصر پر 7 سال توسر سبزی کے گزریں گے، تم لوگ ان 7 برسوں میں خوب کھیتی کرنا اور اگانے والے غلے کو احتیاط سے استعمال کرنا اور کافی سارا ذخیرہ کر لینا، کیونکہ اگلے 7 سال قحط پڑے گا۔ یہ ذخیرہ کیا ہوا غلہ ان 7 برسوں میں کام آئے گا۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر حیران زدہ ہو گیا اور اس حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پناہ عقل مندی پر تعجب ہوا۔ فوراً آپ علیہ السلام کو قید سے رہا کروایا۔ آپ علیہ السلام پر لگائے ہوئے الزامات کی تحقیقات کروائی تو الزام غلط ثابت ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام کی عقل، صلاحیت اور حکمت اور دیانت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ 7 سال خوشحالی سے گزر گئے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت اور تدبیر سے ان 7 برسوں میں اگلے 7 برسوں کے لیے غلہ جمع کر لیا۔ جب قحط بڑھی تو اس سے مصر کے پڑوسی ممالک بھی متاثر ہوئے اور یہ بات بھی سب جان گئے کہ ان دنوں غلہ صرف مصر میں ہے، اس لیے دوسرے لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام کے بھائی بھی باپ کے حکم پر غلہ لینے مصر آئے۔ البتہ ان کے ساتھ سفر میں اس دفعہ بنیامین ساتھ نہ تھا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے، پھر وہ بھائی نہ پہچان سکے، اور پہچانتے بھی کیسے؟ کتنے برسوں بعد جو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب کی بار تو غلہ لے جاؤ، پھر اگلی بار اگر بنیامین کو ساتھ نہ لے آئے تو غلہ نہ ملے گا۔ دوسری بار یہ بھائی بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی تدبیر کی کہ اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دے۔ جب یہ بھائی غلہ لے کر لوٹنے لگے تو شاہی خادموں نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب بھائی ایک زبان بولے: ہم نے نہیں چرایا، چاہو تو ہماری تلاشی لے لو۔ اور کسی کے پاس سے وہ پیالہ نکل آیا تو بے شک پیالہ چرانے والے کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لینا۔ اس کے بعد خادموں نے پیالہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تو وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے بے حد منت کی کہ اسے چھوڑ دیجئے، مگر آپ علیہ السلام نہ مانے اور یہ سب بنیامین کے بغیر واپس چلے گئے اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تیسری بار مصر بھیجا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب یہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے بچپن میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ پھر قمیص دے کر انہیں واپس بھیجا کہ یہ قمیص لے جا کر ابا کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گے، پھر انہیں لے کر یہاں چلے آنا۔ چنانچہ انہوں نے واپس جا کر ایسا ہی کیا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے۔ پھر سب گھر والے مصر آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اپنے دائیں اور بائیں بٹھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کا ذکر کیا کہ آج وہ پورا ہوا۔ اس پر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔